اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات وما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم۔ تمام تعریف اس خالق کائنات کے لیے جو دونوں جہان کا خالق بھی ہے اور جو دونوں جہان کا مالک بھی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اے خالق موت و حیات، اے خالق نفس، اے وجود کی بلندی پہ جلوہ افروز ہو کر امکان کی پستیوں پر رحم و کرم کی بارش کرنے والے، رحم کر، کرم کر۔ ہم محتاج ہیں، تو غنی ہے، ہم سائل ہیں، تو مسئول، ہم طالب ہیں، تو مطلوب، ہم سراپا ریاض، تو بے نیاز، ہم کشکول گدا، تو دست عطا۔ خدا کرے کہ فیض توفیق کے جام یوں ہی چھلکتے رہیں، رحمت کے دروازے کھلتے رہیں، دین و کرم کے قافلے یوں ہی چلتے رہیں اور دلوں کے غنچے یوں ہی کھلتے رہیں۔ صاحب خانہ کا فرش عزا بچھانا، آپ سب کا یہاں آنا پروردگار اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، اور خدا کرے کہ وہ آنکھ کسی غم میں نہ روئے جو حسین کے غم میں روتی ہے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات۔ بعد حمد و ثناء پروردگار کہ جس تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، نہ ہی بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، وہ خالق اعلیٰ کل شیء قدیر کہ جو ایک ہی وقت میں رحمان بھی ہے اور ایک ہی وقت میں رحیم بھی ہے۔ شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے انسان کی ہدایت کے لیے ہادی کا انتظام کیا۔ اور ہادی کا انتظام کب سے کیا؟ فرمایا کہ جب اللہ نے آدم کی خلقت سے 14,000 سال قبل اعلان فرمایا، اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفتن، کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کس کی محفل میں اعلان فرمایا؟ کہا کہ نوریوں کی محفل میں، فرشتوں کی محفل میں اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو ہدایت کا انتظام تو اللہ نے اس وقت بھی کیا جب زمین پہ کوئی ایک بھی انسان موجود نہیں تھا، اس لیے کہ دنیا میں آنے والا کوئی بھی پہلا یا آخری انسان یہ نہ کہہ دے کہ پروردگار میں اس لیے بے ہدایتہ رہ گیا کیونکہ مجھے کوئی ہدایت کرنے والا نہ تھا۔ تو اس نے ہدایت کا انتظام اس وقت کیا کہ جب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ آدم کی خلقت سے 14,000 سال قبل اعلان فرما رہا ہے۔ پروردگار اتنا پہلے اعلان کیوں فرمایا؟ آدم کی خلقت تو ابھی بہت وقت ہے، اتنا پہلے اعلان فرمایا یاد رکھنا یہی سنت اور حجت قائم کر رہا ہوں تا قیامت، کہ جب بھی ہادی کو بھیجوں گا پہلے ہادی کا انتظار کراؤں گا، اس کے بعد ہادی کو دنیا میں بھیجوں گا۔ تو اللہ نے ہدایت کا انتظام اس وقت کیا۔ پھر فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے ہر انسان کے لیے ہدایت فرمائی، خواہ وہ شکر گزار تھا یا نا شکرہ تھا۔ تو بھئی اللہ نے ہدایت کا انتظام تو اس وقت بھی کیا اور آج بھی ہدایت کا انتظام ہے۔ اور یاد رکھیے خالق کائنات نے کبھی بھی اس زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں رکھا، ہمیشہ حجت خدا ہے اس کائنات میں۔ اور یاد رکھیے یہ جو اشرف المخلوقات انسان ہے نا، اس کو ہدایت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بشر ہے نا، اس میں شر زیادہ ہے، اور یہ جتنے بھی گردنوں میں جن کے فرعون ہے، کہا کہ یاد رکھنا فرعون کسی ایک کا نام نہیں ہے، فرعون کردار کا نام ہے۔ آج اللہ نے بتا دیا کہ یاد رکھنا اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی اللہ نے ہر ظالم کی گردن کو مروڑ کر خاک میں ملا دیا۔ اور یاد رکھنا خود کو خدا کہلوانے والا فرعون رہا، خدا رہا، نہیں آئی کمی اس کی شان میں، چاہے جتنے عرصہ بھی وہ خود کو خدا کہلاتا رہا، مگر یاد رکھنا اس پروردگار عالم نے راستہ بنا دیا تھا، مگر مانگتا تو اسی سے ہی تھا نا، کیونکہ دل دھڑک کے کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی عطا کرنے والا۔ زبان جتنا مرضی انکار کرتی رہے مگر دل کہتا ہے کہ ہے کوئی عطا کرنے والا۔ یا رب کائنات تو نے تو اسے بھی عطا کر دیا جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم پہ بھٹکاؤں گا، تیرے بندوں کو صراط مستقیم پہ بہکاؤں گا۔ پروردگار اس کو بھی عطا کر دیا۔ فرمایا ہاں یہ ہم نے اس کو پچھلے سجدوں کا قرضہ ادا کر دیا، ہم نے اسے سرمایہ زندگی دے دیا اور اسے سرمایہ بندگی لے لیا۔ یاد رکھنا ہم نے سب کو عطا کیا، ہم نے دوستوں کو بھی دیا، ہم نے دشمنوں کو بھی دیا۔ وہی پروردگار جو فرعون کو بھی دے رہا ہے، جو موسیٰ کو بھی دے رہا ہے، جو ابراہیم کو بھی دے رہا ہے، جو نمرود کو بھی دے رہا ہے۔ فرمایا
فرمایا ہم نے سب کو عطا کیا، ہم نے دوستوں کو بھی عطا کیا، دشمنوں کو بھی عطا کیا، مگر دینے میں فرق رکھا۔ کیا فرق رکھا؟ فرمایا یاد رکھنا، جب دشمنوں کو دیا تو نبی کی محفلوں سے اٹھا کے دیا، مگر جب دوستوں کو عطا کیا اسی نبی کے ہاتھوں پر 1,24,000 حاجیوں کے مجمع میں من کنت مولا فہذا علی مولا بنا کے عطا کیا۔ جزاک اللہ، سلامت رہے مولا، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے بچا کے رکھے بحق محمد و آل محمد۔ خدا کرے آزا خانہ اسی طرح سے قائم و دائم رہے محمد و آل محمد کے صدقے۔ تو وہ پروردگار کے جس نے ہدایت کا انتظام فرمایا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا کہ اللہ باری ہے اور مصور ہے۔ مصور کا کیا ایک ذہن میں تصور آتا ہے کہ مصور جب بھی تصویر بنائے گا تو اس کے لیے اس کو کینوس کی ضرورت بھی ہے، اس کے لیے اسے روشنی کی ضرورت بھی ہے، ساتھ رنگوں کی ضرورت بھی ہے، مگر وہ ایسا مصور ہے، وہ ایسا مصور ہے کہ جسے روشنی کی ضرورت نہیں ہے، جو نہ ہی کسی کینوس کا محتاج ہے، نہ ہی رنگوں کا محتاج ہے۔ کہاں تصویریں بناتا ہے؟ کہاں ماؤں کے شکم میں تمہاری تصویریں بناتا ہے۔ بھئی تم سب اللہ کی بنائی ہوئی تصویریں ہو، اور کیا شاندار تصویر بنائی اللہ نے، ایک بالشت کا چہرہ بنایا اور اس چہرے میں سب کچھ عطا کر دیا۔ تمہیں نور بھی عطا کیا، سونگنے کی حس بھی عطا کی، چکھنے کی حس بھی عطا کی، سننے کی حس بھی عطا کی، اور ذہن عطا کیا۔ اللہ نے شعور عطا کیا۔ فرمایا تم سب اللہ کی بنائی ہوئی تصویریں ہو، مگر کمال کیا رکھا ہے رب کائنات نے کہ کسی کا چہرہ چہرے سے ملایا نہیں ہے، کسی کی صورت کو کسی کی صورت سے ملنے نہیں دیا۔ کہاں سب کے چہرے مختلف ہیں، کسی کا چہرہ دوسرے کے چہرے سے نہیں ملتا۔ کیوں؟ ہاں اللہ پاک پروردگار تو مصور ہے، اگر چاہتا تو سب کو ایک جیسا بنا سکتا تھا، کیونکہ اگر ہم جیسے اناڑی کو کوئی کہہ دے کہ ایک تصویر بناؤ اور اس کے بعد دوسری ویسی ہی تصویر بنا دو تو ہم بنا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم اناڑی ہیں۔ پروردگار تو باری ہے، تو مصور ہے۔ پھر یہ کیا کیا؟ جتنے چہرے بنائے ہیں، آنکھیں آنکھوں سے نہیں ملتی، رخسار رخسار سے نہیں ملتے، ہونٹ ہونٹ سے نہیں ملتے، چہرہ چہرے سے نہیں ملتا، کسی کا بھی چہرہ دوسرے کے ساتھ نہیں مل رہا۔ ہاں مشابہ ہو سکتا ہے مگر ایک چہرہ دوسری دفعہ نہیں بنا، سب کے چہرے مختلف بنائے ہیں۔ یا پروردگار یہ تو نے کیا کیا؟ فرمایا لاکھوں بناؤں گا، کروڑوں بناؤں گا، اربوں بناؤں گا، خربوں بناؤں گا، ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے، مگر 14 ایسے بناؤں گا کہ جن کی گفتار بھی ایک ہوگی، جن کی رفتار بھی ایک ہوگی، جن کی صورت بھی ایک ہوگی، جن کی سیرت بھی ایک ہوگی۔ ہاں کہ یاد رکھنا جو پہلا کہے گا وہی آخری کہے گا، جو پہلے کا پیغام ہوگا وہی آخری کا پیغام ہوگا۔ اس لیے تو فرمایا اولانا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ مولا، سلامت رکھے۔ بھئی اللہ وہ خالق کل کائنات کہ جو کمال ہے، اللہ کمال ہے نا، وہ بے عیب ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی بے عیبی کی گواہی دے رہا ہے۔ وہ پروردگار اتنی قوت کا حامل ہے میرا رب کہ اگر چاہے تو قوم لوط کو زمین کے 7ویں طبقے سے اکھاڑ کر آسمان کے 7ویں طبقے تک لے جائے، مگر وہی خالق کائنات جو ہے یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے پروردگار، کبھی ندامت کے آنسو سے راضی ہو جاتا ہے، کبھی ایک سجدہ شکر سے راضی ہو جاتا ہے، کبھی دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ سے راضی ہو جاتا ہے۔ وہ پروردگار کمال ہے، اور ایسا کمال ہے کہ جو ذات ہے مگر وجود نہیں رکھتا، ذات ہے مگر وجود نہیں رکھتا، اور جس نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے 14 کے وجود کو خلق فرمایا، اور کیسا بے عیب بنایا، ہاں ایسا بے عیب بنایا۔ یاد رکھیے کہ آپ اپنی آنکھوں سے کائنات کی ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں، ماشاءاللہ ایسے ہی ہے نا، کائنات کی ہر چیز کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، مگر جب اپنا ہی چہرہ دیکھنا ہے تو پھر وسیلے کی ضرورت ہے، بغیر وسیلے کے اپنا چہرہ دیکھ نہیں سکتے۔ اب کیسا آئینہ لے کر آئیں گے؟ کہا ایسا آئینہ لے کر آئیں گے جو بے عیب ہوگا، جس میں داغ نہیں ہوگا۔ کہا جب ہم جیسے گناہگار ایسا آئینہ لے کر آئیں گے کہ اگر
اگر اس میں داغ ہوا تو خود میں داغ نظر آئے گا، اگر اس میں عیب ہوا تو خود میں عیب نظر آئے گا۔ تو وہ خالق کائنات، وہ پروردگار عالم جو آئینہ بنا رہا ہے، فرمایا ایسا خلق کیا، ایسا اصطفیٰ کیا آئینہ محمدی کا کہ نام ہی مصطفیٰ ہو گیا، کبھی نام مرتضیٰ ہو گیا، کبھی نام حسن مجتبیٰ ہو گیا، کبھی سید الشہداء ہو گیا، کبھی زین الابا ہو گیا، کبھی باقر العلوم ہو گیا، کبھی جعفر صادق ہو گیا، کبھی موسیٰ کاظم ہو گیا، کبھی علی رضا ہو گیا، کبھی تقی، کبھی نقی، کبھی حسن عسکری ہو گیا، اور کبھی قیامت تک کے لیے آنے والا حجت دورہ امام زمانہ ہو گیا۔ جزاک اللہ، سلامت رہے۔ تو پھر اللہ نے اپنا چہرہ دکھانا ہے تو کتنا بے عیب بنایا، کہا ایسا بے عیب بنایا، ایسا لارعیب بنایا کہ نہ آج تک کبھی بنایا ہے نہ بنائے گا، نہ بنائے گا۔ وہ خالق کائنات جب اس دنیا کو بناتا ہے نا تو پھر اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، فرمایا ہم نے اس کائنات کو 6 دنوں میں خلق فرمایا، 6 دنوں میں خلق فرمایا۔ اور پھر اس کائنات کا ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ کہاں حضرت انسان، مگر جب انسان کو بنانے کی باری آتی ہے وہی پروردگار فرماتا ہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، فرمایا کہ تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جسے ہم نے دونوں ہاتھوں سے خلق فرمایا۔ بھئی کائنات بن گئی 6 دن میں، کن فیکون کہہ کے اللہ نے کائنات کو بنا دیا۔ مگر جب اس حضرت انسان کی باری آتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے دونوں ہاتھوں سے بنایا، دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ کوئی مقابلہ ہے؟ ذہن میں سوچئے کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کہاں اتنے بڑے بڑے پہاڑ، دریا، سمندر، کہاں یہ زمین و آسمان، اور کہاں انسان 6 فٹ کا، کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی تصور سمجھ میں نہیں آتا۔ مگر پتہ چلا کہ پہاڑ بنانا آسان تھے، انسان کو بنانا مشکل تھا، زمین کو بنانا آسان تھا، انسان کو بنانا مشکل تھا، اس کائنات کو بنانا آسان تھا، انسان کو بنانا مشکل تھا۔ اے رب کائنات یہ کیا ہوا؟ اس کن فیکون کہہ کے کائنات کو بنایا، انسان کو بنایا دونوں ہاتھوں سے، فرمایا یاد رکھنا یہ سنت اور حجت قائم کر دی تا قیامت۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، زمین کبھی خلیفہ بن نہیں سکتی ہے، آسمان کبھی ہادی نہیں بن سکتا، پہاڑ کبھی ہدایت دے نہیں سکتے۔ ہم نے انسان کے سر پہ تاج خلافت کو سجانا ہے، ہم نے انسان کو خلیفہ بنانا ہے۔ اور یاد رکھنا خلیفہ جب بھی بنے گا دونوں ہاتھوں سے بنے گا، چاہے صحن جنت میں آدم بنے یا غدیر خم کے میدان میں علی بنے۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ بھائی جس کی آمد معجزہ ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس کی آمد بتا رہی ہے کائنات نے، جو ہے تاریخ نے لکھا کہ جب آمد مصطفیٰ ہوئی ہے تو اس وقت کیا عالم ہے؟ فرمایا کہ معجزہ عطا کیا۔ اللہ نے کون سا معجزہ عطا کیا؟ فرمایا دریائے صابہ کا پانی خشک ہو گیا، آتش کدہ فارس ٹھنڈا ہو گیا، کیسر و کسرا کے منارے گر گئے۔ کیسر و کسرا کہا بھی 40 سال بعد نبی بنا نہیں، جس کی آمد معجزہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ کوئی معجز نما آ رہا ہے جو رحمت للعالمین بن کے آ رہا ہے۔ آتش کدہ فارس جو کئی ہزار برسوں سے جل رہا ہے، ہاں ٹھنڈا ہو گیا ہو جس کی آمد پر، اسے ہی تو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ ہاں کیا کہنا ہے جس کی آمد معجزہ۔ اور کیسر و کسرا کے منارے گر گئے۔ کتنے منارے گرے؟ کہا گننے والوں نے گن کر بتایا ہے، 1 نہیں 2 نہیں بلکہ پورے 14 منارے گرے ہیں۔ آنے والے کی آمد بتا رہی ہے، تنہا نہیں آیا، 14 کو ساتھ لے کر آیا ہو، 14 کو ساتھ لے۔ جزاک اللہ، سلامت رہے۔ کہا تنہا نہیں آیا، 14 کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ 14 کی عظمت کو سمجھ میں آیا۔ وہ خالق کائنات جو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے جو 14 آئینے خلق فرماتا ہے۔ پھر یاد رکھنا اگر تم نے حمد خدا کو دیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھنا، اگر عصمت خدا کو دیکھنا ہے تو فاطمہ کو دیکھنا، اگر فضیلت خدا کو دیکھنا ہے تو علی مرتضیٰ کو دیکھنا، اگر خالق کائنات کا امن
समझ में आए तो फिर हसन मुश्तबा को देखना। अगर परवरदिगार आलम ने जो हक के लिए तलवार उठाने के लिए जिसे खल्क फरमाया तो फिर हुसैन को देखना, फिर हुसैन को देखना। अगर अल्लाह के सजदो, अगर अल्लाह जिसे जो अल्लाह को सजदा करता है अगर वो सजदा समझ में आ जाए तो फिर सैयदुस साजिदीन को देखना। अगर अल्लाह का इल्म समझना है तो फिर बाकिरुल अलूम को देखना। अगर सदाकत खुदाबंदी देखनी है तो जाफर सादिक को देखना। अगर हिल्म खुदा को देखना है तो मूसा काजिम को देखना। अगर सखावत खुदा को देखना है तो अली रज़ा को देखना। अगर तक़वियत को समझना है तो मोहम्मद तकी को देखना। अगर नकावत समझ में आती है तो फिर नकी को देखना। अगर हैबत खुदा को समझना है तो हसन अस्करी को देखना। और अगर गैबत खुदा को समझना है तो इमाम ज़माना का इंतज़ार करना। हाँ, वो हस्तियाँ जज़ाकल्लाह सलामत रहे, मौला हर दुख से, हर तकलीफ़ से, हर परेशानी से बचा कर रखे। हाँ, याद रखना ये 14 की अज़मत का कमाल है कि कोई भी आ गया, कहा कि कोई भी आ गया, कोई सवाल लेकर आ गया, मगर 14 ने ऐसे जवाब दिया, ऐसे जवाब दिया। किसी ने पूछा था मेरे मौला से, हाँ या अली ये बताइए कि आप इस कायनात को इस तरह से जवाब दे देते हैं, एक हथेली पे जैसे जो है वो देखकर, हथेली को देखकर जवाब दे देते हैं। फरमाया देख ये हथेली तेरे सामने है ना, इसकी लकीरें तेरे सामने है, तो बस कायनात हमारे सामने ऐसे ही है जैसे हाथों की लकीरें होती है। अब आ गया, क्योंकि आज 7 सफ़र है तो हमारे 7वें इमाम हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, अल्लाह उनकी शान में फ़कत 2 ही जुमले बयान करूँगी। फरमाया कि देखो ये कायनात हमारे सामने ऐसे है जैसे हाथ की लकीरें होती है। अब आ गया एक शख्स मेरे छठे इमाम की खिदमत में आया और आके कहता है कि या इमाम मुझे कुछ सवालात ऐसे करने हैं कि जो हमारे मज़हब के बड़े बड़े उलमा को मालूम नहीं है, क्योंकि हम यहूदी कौम से हैं और जितने भी हमारे बड़े बड़े आलिम हैं उनके पास इस सवाल का जवाब मौजूद नहीं है। मेरे इमाम ने पूछा क्या सवाल है? कहने लगा कि सवाल ये है कि हमारी किताब में हज़रत मूसा के फ़कत 2 ही मोजज़ात लिखे हुए हैं, लेकिन उनके 9 मोजज़ात हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाकी 7 मोजज़ात कौन से हैं? मेरे इमाम ने फरमाया ये कौन सा मुश्किल सवाल है? अरे ये हमारा 5 साल का मूसा काजिम बैठा हुआ है। कहा इससे पूछ लो। कहा मौला सवाल बहुत बड़ा है, क्या इस बच्चे से पूछूं? कहा याद रखना, एक बात याद रखना, इमाम इमाम होता है, ये ना समझना इमाम छोटा हो या बड़ा हो, इमाम इमाम होता है। मगर ये सोच कर पूछना कि ये बेटा हमारा है, इमाम तुम्हारा है, बेटा हमारा है, इमाम तुम्हारा है। एक मर्तबा गया, चेहरे की तरफ देखा, ऐसा हिल्म था चेहरे पर, ऐसी तीनत थी चेहरे पर। कहा इतना हसीन चेहरा देख कर एक मर्तबा दंग रह गया। पूछा कि क्या बताइए कि क्या आप मेरे इतने बड़े सवाल का जवाब दे देंगे? मेरे मौला ने मुस्कुरा कर फरमाया अगर कहे तो तुझे सवाल भी बता दूं, अगर कहे तो सवाल भी बता दो। हाँ बस इतना बता दीजिए कि हज़रत मूसा के 9 मोजज़ात थे, हमारी किताबों में फ़कत 2 मोजज़ात का जिक्र है। फरमाइए कोई मुश्किल बात नहीं है। पहला मोजज़ा था असा का, दूसरे यद बैज़ा का, तीसरा दरिया शगाफा हुआ था। हाँ उसके बाद देखना मेंढकों के अजाब का मोजज़ा और जुओं के अजाब का मोजज़ा, मच्छरों के अजाब का मोजज़ा। हाँ उसके बाद मूसा के जो जादूगर थे फ़िरौन के, उन्होंने मूसा के हक में गवाही दी थी। कहा एक और मौजज़ा बनी इसराइल के लिए अल्लाह ने मनो सलवा भेजा था। हाँ 9वां मौजज़ा क्या है? हाँ 9वां मौजज़ा वो कि जब लोगों ने हज़रत मूसा के मौजज़े का इनकार किया, कहा मूसा ने तूर को उखाड़ कर उनके सरों पर लटका दिया। हाँ एकदम घबरा कर कहता है, कहा ये सवाल तो बड़े से बड़े आलिम नहीं दे सके। मेरे मौला ने मुस्कुरा कर फरमाया शरीयतों का मुकम्मल हिसाब लेता जा, शरीयतों का मुकम्मल हिसाब लेता जा, ज़ईफ़ ढूंढ के ला और शबाब लेता जा। मैं आम सहाबी नहीं अली का बेटा हूँ, मैं आम सहाबी नहीं अली का बेटा हूँ। सवाल जहन में रख और जवाब लेता जा।
जज़ाकल्लाह, सलामत रहे, मौला इस अज़ा खाने को शाद व आबाद रखे, इसमें इसी तरह से ज़िक्र हुसैन होता रहे। जो सब यहाँ पर अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, मौला इन सब की तौफ़ीक़ात में बरकत अता फ़रमाए। जो मोमिनात जितने कदम चल कर आई हैं, मौला आप सब की तौफ़ीक़ात में बरकत अता फ़रमाए। परवरदिगार आपका आना इस बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। साहिब खाना का फ़र्श अज़ा बिछाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े आज उस शहज़ादी का पुरसा देने के लिए आए हैं, सकीना बिनतुल हुसैन, और दुआ की थी मेरे मौला ने कि परवरदिगार मुझे वो बेटी अता करना कि जो मेरे सीने का सुकून हो, जो मेरे सीने की राहत हो, और जब तू मुझे बुलाए तो मैं तेरी आवाज़ पे लब्बैक कहता हो, उसे रोता छोड़ कर जाऊँ। अज़ादारान इमाम, बेटी रहमत है, और जब हुसैन को खालिक कायनात ने सकीना अता फरमाई तो मेरे मौला हुसैन ने सबसे पहले बेटी के पैरों को चूमा। मेरी बीबी उम्मे रुबाब ने फरमाया, आका बेटियों के तो माथे चूमा करते हैं, सर चूमा करते हैं, मौला आप इसके पैर क्यों चूम रहे हैं? रो कर फरमाया हुसैन ने, उम्मे रुबाब 4 साल के सन में इसने इतना सफ़र करना है, इतना सफ़र करना है। और अज़ादारा नहीं माँ, कितना सफ़र किया हुसैन की इस लाडली ने, और फ़कत सफ़र नहीं किया, हाय कितना सताया है जालिम ने। कभी तमाचे मारता रहा, कभी ताज़ियाने मारता रहा, दामन को आग लगी, कभी घोड़े के साथ दौड़ाया गया, कभी ऊँटों के साथ बांधा गया। आज़ादारो बाबा बाबा पुकारती रही सकीना, आज़ादारो कहते आखिर थक कर ईंटों का सिरहाना बनाकर अबू तुराब की पोती तुराब को बाबा का सीना समझ कर सो रही है। तारीख लिखती है मगर गवाह यही है, हकीकत यही है कि बाबा की मौत से लेकर अपनी मौत तक ना अली की बेटी सोई है, ना हुसैन की बेटी सोई है। आज़ादारो, तुम्हें रोने की मजबूरी नहीं है, हाय रोने की मजबूरी तो कोई सकीना से पूछे। जब भी रोती थी जालिम तमाचे मारता था, सैयद सज्जाद कहते थे सकीना ना रोया कर, सकीना ना रोया कर। आज़ादारा नहीं माँ, आधी रात का वक्त हुआ, कहा कैद खाने का दरवाज़ा खुला, एक मर्तबा जालिम ने कैदी की जंजीर को हिलाया, जंजीर हिलाकर आवाज़ दी, कैदी उठ जा। कहा क्या हुआ? कहा ये बता तेरी वो कौन सी बहन है जो बाबा बाबा कह के रोती है? कहा क्या हुआ? कहा उसके लिए अलहदा जिंदान का हुक्म आ गया। अलहदा जिंदान का नाम सुना, सैयद सज्जाद ने कहा देख जालिम वो छोटी बच्ची है, अलहदा जिंदान में कैसे रहे? कहा नहीं हुक्म आ गया। आज़ादारो, देखा सकीना मट्टी पर सो रही है। सैयद सज्जाद करीब गए, रो कर कहा सकीना मैंने कहा था ना रोना, ना रोना, तेरे लिए अलहदा जिंदान का हुक्म आ गया। तड़प कर पूछा भाई सज्जाद ये अलहदा जिंदान क्या होता है? कहा ना जा अम्मा होगी, ना फूफी होगी, ना भाई सज्जाद होंगे, हाय जिंदान होगा, तन्हा होगी सकीना। माज़ादारानी मजलूम इमा,
علیحدہ زندان کا حکم آ گیا. سکینہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا بھائی سجاد ان سے کہہ دے اب میں بابا کو نہیں رہوں گی, مجھے علیحدہ زندان میں نہ لے جا. ایک مرتبہ داروغہ کہتا ہے قیدی جلدی کر. سید سجاد نے بہن کو اٹھایا, کہتا ہے داروغہ آگے چل. سید سجاد چلے, زندان کا اندھیرا آیا, سکینہ کی گرفت مضبوط ہوئی. سید سجاد کا دامن تھاما, کہا بھائی سجاد بڑا اندھیرا ہے, بہت اندھیرا ہے. داروغہ کہتا ہے آگے چل. سید سجاد نے کہا ہاں تو آگے کیوں نہیں چلتا؟ داروغہ کہتا ہے کیونکہ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. تڑپ کر سجاد نے کہا ظالم انصاف کر, تو داروغہ بھی ہے, تو ظالم بھی ہے, اور تجھے زندان جانے سے ڈر لگتا ہے. ہائے یہ 4 سال کی معصومہ, اجرکم اللہ. خدا کرے تمہارے سروں پر, تمہارے بچیوں کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ سلامت رہے. ہائے یتیمی کیا ہوتی ہے, کوئی سکینہ سے پوچھے. آزادارو جب زندان کا اندھیرا بڑھا, داروغہ کہتا ہے قیدی اس کو یہیں پر اتار دے. ایک مرتبہ سکینہ نے تڑپ کر کہا بھائی سجاد مجھے چھوڑ کے نہ جائے, بڑا اندھیرا ہے. آزادارو اس اندھیرے کو محسوس کرو, اور 4 سال کی معصومہ آئے کتنی بے بسی ہے. آزادارو جس کی دادی کا جنازہ رات کو اٹھا, اسی سکینہ کا جنازہ رات کو اٹھا. آزادارو تابوت آئے گا نا, ایک مرتبہ رو کر عباس کو پرسا دینا, سجاد کو پرسا دینا, ام رباب کو پرسا دینا. آزادارو کہا میرے مولا سید سجاد شام کہہ کے روتے تھے نا. کسی نے پوچھا مولا یہ شام میں ایسا کیا ہوا؟ مولا آپ کو شام نہیں بھولتا. تڑپ کر کہا شام اس لیے نہیں بھولتا, مجھے شام میں سب سے زیادہ سکینہ کے سوالوں نے رلایا. ظالم تماچے مارتا تھا, کبھی تازیانے مارتا تھا. تڑپ کر کہتی تھی بھائی سجاد ظالم سے کہہ دے مجھے تماچے مارے, مجھے تازیانے نہ مارے. آزادار نہیں ماں, بس آخری جملے سنا. سید سجاد کو خون کس نے رلایا؟ کہا سید سجاد رو کر کہتے رہے جب میں نے اپنی بہن کو اسی زخمی کرتے میں جب قبر میں لٹایا, سکینہ کے لب ہلے, پوچھتی ہے بھائی سجاد بس اتنا بتا دو اگر کوئی قیدی شام میں مر جاتا ہے پھر اس کی قبر میں شمر تو نہیں آتا. مجھے شمر کے تماچے کھا گئے, مجھے زندان کے اندھیرے کھا گئے. ہائے سکینہ,